لوگوں کے ساتھ ترش روئی سے پیش آنا لوگوں کو دشمن بنا لیتا ہے اور بہت زیادہ خندہ پیشانی برے ہم نشینوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ لہٰذا ترش روئی اور خندہ پیشانی کے درمیان متعدل راہ اختیار کر۔ جس طرح بصارت کی ایک حد ہوتی ہے، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جہاں وہ ٹھہر جاتی ہے۔ صرف وہی شخص جو مخلص ہے وہ جان لیتا ہے کہ دکھاوا کیا ہے۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں، ان کو پیٹھ پر لادو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے بوجھ بنا لو تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ گے۔ طلب علم نفل نماز سے بہتر ہے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے گا۔ جب تکلیف میں خود کو اکیلا پاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ جو تمہارے ایسے اوصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہوں تو وہ تمہارے ایسے عیب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں ہوں گے۔ اپنے کانوں کو بھی ایسے ہی فحش کلمات سے بچاؤ جیسے اپنی زبان کو فحش گوئی سے بچاتے ہو، اس لیے کہ سننے والا بھی بولنے والے کا شریک جرم ہوتا ہے۔ میں نے اللہ کو شہتوت کے پتوں سے پہچانا، جسے بکری کھاتی ہے تو مینگنی بنتی ہے، ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بنتا ہے، ہرن کھاتا ہے تو مشک بنتا ہے۔ کوئی تو ہے جو ایک شے سے مختلف اشیاء بناتا ہے اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ چونکہ جاہل کو یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے، لہٰذا وہ کسی کی نہیں سنتا۔ سخاوت دنیا اور آخرت کے عیبوں کو ڈھانپ دیتی ہے۔